سلسلہ پیش کیا جاتا ہے غلہ بانی۔ آج کا موضوع ہے بھیڑ بکریوں کی نگہداشت کے جدید طریقے۔ سامعین، بھیڑ بکریوں کو پالنا انسان کا پرانا مشغلہ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ تو بہت شوق سے بکریاں پالتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں بہت معصوم جانور ہیں، یہ انسان کے بہت کام آتی ہیں۔ بکریوں کا دودھ انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ میں لاکھوں کی تعداد میں ان جانوروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ بکری کا گوشت انسان بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ گوشت صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ بھیڑ بکریوں کا پوری دنیا میں بہت بڑا کاروبار ہے۔ ان کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں جہاں پہ بکریوں کی بریڈنگ کی جاتی ہے، ان کا دودھ بیچا جاتا ہے، ان کا گوشت بیچا جاتا ہے اور اس کاروبار سے لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بھیڑ بکریوں کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بھیڑ بکریوں کی نگہداشت جدید طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس موضوع پہ معلومات دیتے ہوئے محکمہ لائیو اسٹاک خیرپور کے ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر سنتوش کمار نے بتایا، بھیڑ بکریوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو دنیا میں جدید طریقے تو بہت ہی ہیں، مگر وہ ایریا وائز ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ فارمر کی جو فنانشل پوزیشن ہے اس حوالے سے، کیونکہ فارمنگ کے جدید طریقے دو طریقوں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے کمرشل فارمنگ اور دوسرا ہوتی ہے ڈومیسٹک فارمنگ۔ کمرشل فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی میئرس ہوتی ہیں اس میں بھیڑ بکریوں کو جو ان کا جو فارم بنایا جاتا ہے اس میں وینٹیلیشن کا بھی حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گریزنگ ایریا، پہلی بات تو جتنا جانور، خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ بھیڑ اور بکریوں کے حوالے سے، تو اس میں یہ ہوگا کہ جانور کو گریزنگ ایریا جتنا زیادہ ہوگا اس میں جانور زیادہ خوشحال رہے گا اور اس میں جانور زیادہ صحت مند رہے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ بھائی جانور کو اگر ہم لوگ کسی ایک کیج میں بند کریں تو ظاہر سی بات ہے جانور اپنے آپ کو انیزی فیل کرے گا۔ اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو جانور زیادہ تر پروڈکٹیو ہوتے ہیں، جو دودھ دینے والے جانور بھی ان میں ہوتے ہیں، ان کی پروڈکشن میں بھی بہت کمی آ جاتی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، اگر کمرشل فارمنگ کی بات کریں گے تو کمرشل فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں وینٹیلیشن کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے اور خاص طور پہ اس میں ملکنگ مشینز کا بھی سسٹم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایریا وائز جو بھی ہوگا، جتنے جانور ہوتے ہیں تو اس حساب سے جانور کا وہ ایریا دیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ بلکہ جو اس میں ینگ ون ہوتے ہیں، جو ان کے کڈس ہوتے ہیں، کڈس یعنی بکریوں کے، اور لیمپس یعنی بکریوں کڈس، بکریوں کے چھوٹے بچے، اور لیمپس کی بات کریں گے تو وہ ہوتے ہیں بھیڑوں کے چھوٹے بچے۔ ایک ان کو علیحدہ سے ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمرشل فارمنگ میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو دودھ فیڈر کے تھرو دیا جاتا ہے اور ان کی ملکنگ جو ہوتی ہے وہ ملکنگ مشین سے کی جاتی ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اڈر کی جو صفائی وغیرہ ہوتی ہے، یعنی حیوانہ، جانور کا حیوانہ اڈر جہاں سے دودھ آتا ہے، جہاں سے دودھ نکالا جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں ان سے بھی جانور محفوظ رہتا ہے۔ اور دھوائی کے وقت، چوائی کے وقت جب وہ مشینز لگائی جاتی ہیں تو ان کو بھی اسٹرلائز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑا حساس سسٹم ہوتا ہے۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو پہلے تو اینٹی سیپٹکس سے واش کیا جاتا ہے، ان کے اڈر کو، ان کے حیوانہ کو، پھر جا کے دودھ کی چوائی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہی ہوگا کہ جب کوئی بھی فارم بنایا جائے گا تو اس میں پہلے تو ہمیں وینٹیلیشن کا خاصا خیال رکھا جائے گا۔ اگر بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہوا کا سسٹم بہت کم ہوتا ہے یا جہاں پہ گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے تو کبھی کبھار ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں جانور کے لیے وینٹیلیشن کا پراپر ہونا بہت لازمی ہوگا۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر گرمی ہے اور ہوا نہیں ہے تو اس میں ایگزاسٹ فین کا سسٹم رکھا جاتا ہے، اگر ٹھنڈ ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہیٹ کا سسٹم رکھا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ بلکہ آگے چل کے ان جانوروں میں پراپر ویکسینیشن کا بھی سسٹم ہوتا ہے۔ سال بھر میں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان پہ، جو جانوروں پہ اٹیک ہوتا ہے، ان کی پراپر ویکسینیشن ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم، اور باقاعدہ ایک ویکسین کا چارٹ اور ایک شیڈول ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، اور اس چارٹ کو اگر فالو کر کے ان جانوروں کو ٹریٹمنٹ وقتاً بوقتاً اگر دی جائے
اور ویکسینیشن بھی وقتاً بوقتاً ہوتی جائے. اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جانوروں میں ڈی ورمنگ اینتھلمیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں. اگر وہ بھی جانور کو ٹائم ٹو ٹائم دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں سے جانور ہم فیٹنگ کے لیے رکھنا چاہیں گے, فیٹنگ کی بات کرتے چلیں گے. فیٹنگ مینس یہی ہوتا ہے کہ جو جانور ہم گوشت کے لیے پالتے ہیں اس میں ہمیں ڈبل فائدہ ہوگا. اگر ان میں میل ہوتے ہیں تو ہم گوشت کے لیے بھی پال سکتے ہیں, اگر ان میں فیمیلز ہوں گی, بکریاں ہوں گی یا بکرے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان میں ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہوگا. سامعین, ہمارے ملک کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں بھیڑ بکریوں کو بہت شوق سے پالا جاتا ہے. صوبہ سندھ کا ضلع تھرپارکر, جہاں کے لوگ بھیڑ اور بکریوں کو بہت شوق سے پالتے ہیں اور ان کا گزارا بھی انہی پر ہوتا ہے. ضلع تھرپارکر میں جب بارشیں اچھی ہوتی ہیں تو تھرپارکر میں ہر جگہ ہریالی ہو جاتی ہے. مختلف قسم کے پھل, گھاس اور پودے اگتے ہیں. بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ کافی مہینوں تک چلتا ہے. ہم نے جب ڈاکٹر سنتوش کمار صاحب سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں بھی بھیڑ بکریوں کی نگہداشت جدید طریقے سے ہو رہی ہے اور جہاں پہ ہو رہی ہے ان میں سے کچھ علاقوں کے نام بتائیے, تو انہوں نے کہا جی بالکل, ایسے باڑے ہمیں نظر تو نہیں آئے ہیں مگر ابھی ہم لوگ ظاہر سی بات ہے فیلڈ میں جاتے رہتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کہی کہ سوشل میڈیا پہ یا ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ابھی لوگوں کا رجحان بڑھا ہے. ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کیونکہ پہلے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اور پہلے یہ ویڈیوز کا دور نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے اگر لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک اچھا سا یعنی خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ بھائی اس چیز کو اگر پاکستان میں یا چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو بھی ہیں ان کو اگر شہروں میں اپلائی کیا جائے اور اس سے اچھا خاصا اگر منافع کمایا جائے تو یعنی یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے, اگر ہے مگر وہ یعنی جدید طریقے سے نہیں ہے, مگر پھر بھی لوگ اس میں سے کافی اچھا خاصا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مگر جو انٹرسٹ ہے وہ میں نے فیل کیا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسی سہولیات اگر ہوں اور ایسا سسٹم ہمارے پاس ہو تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت کی کیا پلاننگ ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ تو مختلف سیمینارز بھی کرتے ہیں اس حوالے سے, بھیڑ بکریوں کی یا دوسرے جانوروں کی نگہداشت کے حوالے سے مختلف میں نے دیکھا ہے آپ کیمپس بھی لگاتے ہیں, ان کی دوائیوں کے حوالے سے بھی اویئرنیس دیتے ہیں ان کو, لوگوں کو جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں. تو حکومت کی پلاننگز کوئی اس طرف جدید جو طریقے ہیں دنیا میں اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں, تو آپ کا جو محکمہ لائیو اسٹاک ہے اس طرف کچھ باتیں ہو رہی ہیں, توجہ دے رہا ہے؟ بالکل بالکل, ہمارا محکمہ لائیو اسٹاک ابھی اس بات میں انٹرسٹ ہے اور کافی چینجز آ گئی ہیں. اور یہ نہیں بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جانوروں میں ابھی جیسے ہمارے پاس یہ اپنا لمپی اسکن ڈیزیز کا ایک ہمارے لیے بڑا سوالیہ نشان تھا, اسپیشلی صوبہ سندھ میں, جو اسٹارٹ بھی یہاں سے ہوئی تھی اور الحمدللہ ابھی وہ تقریباً یہی کوئی 2.25 ماہ میں اس کی ویکسینیشن بھی جو ہے وہ محکمہ لائیو اسٹاک نے فارن سے منگائی اور پوری سندھ کو اس یعنی بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسین بھی کی. ابھی اور میں ایک مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے صوبہ سندھ میں محکمہ لائیو اسٹاک نے ایک اچھا سا اسٹیپ اٹھایا ہے. کچھ دنوں میں یہی ویکسین ہم پاکستان کی بات کرتے چلیں گے, اس کے بعد صوبہ سندھ کی بات کریں گے. تو صوبہ سندھ میں ابھی ہمارا ڈپارٹمنٹ یہ ویکسین خود بنا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کیونکہ دوسرے ممالک میں پہلے تو ہم نے یہی تھا کہ یہاں پہ یہ ویکسین نہیں تھی اور باہر سے منگا کے, اور پاکستان یعنی اسپیشلی سندھ کی بات کرتا چلوں گا کہ یہاں پہ جانوروں کو وہ ویکسین لگائی گئی اور اس بیماری پہ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے قابو پایا گیا ہے. سامعین, بھیڑ بکریاں بڑے معصوم سے جانور ہیں. اللہ پاک نے انسان کی خدمت اور آسانی کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. جو لوگ بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی نگہداشت جدید طریقے سے کریں, ماہرین سے خدمات حاصل کریں اور اپنے کاروبار کو مزید ترقی دیں. سلسلہ آپ نے سنا گلہ بانی. میزبان اور پروڈیوسر کلیم اللہ شیخ, ریکارڈنگ انجینئر احمد افتخار ونڈیئر, پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور.